الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الہم آیا ان کے ارجلن پاؤں ہیں یمشون بہا کہ وہ چلیں اس سے ام لہم ایدی یبطشون آیا ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑیں وہ سے ام لہم اعین یبصرون بہا آیا ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں وہ اسے ام لہم آذان یسمعون بہا کیا ان کے کان ہیں سنیں وہ اسے قل ادعوا شرکاءکم کہہ دیجئے بلاؤ تم اپنے معبودوں کو ثم کیدونی پھر تم تدبیریں کرو میرے خلاف اور ہرگز نہ مہلت دو تم مجھے. ان ولی اللہ بے شک میرا کارساز اللہ ہے الذی نزل الکتاب وہ ذات جس نے کتاب اتاری وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اور وہی ولی ہے دوست ہے نیک لوگوں کا. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ اور وہ جن نے تم پکارتے ہو من دونہ اس کے سوا لا یستطیعون نصرکم نہیں طاقت رکھتے وہ تمہاری مدد کرنے کی اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اگر آپ بلائیں انہیں رہنمائی کے لیے لا یسمعون
نہیں سنیں گے وہ، وَتَرَاهُمْ اور دیکھیں آپ انہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ گویا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی جانب، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ درگزر کرے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور کنارہ کشی کرے جاہلوں سے۔ بتوں کی عبادت جو اہل مکہ یا مشرکین کرتے تھے، وہ کوئی ان تراشے ہوئے پتھروں کی عبادت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اپنا ذہن متوجہ رکھنے کے لیے ایک علامت کے طور پہ سامنے رکھے جاتے تھے۔ نام یہ ہوتا تھا کہ یہ ابراہیم خلیل کے نام کا بت ہے۔ پتھروں کی اصل عبادت نہیں ہوتی تھی، اصل عبادت ان انبیاء و اولیاء کی ہوتی تھی جو ان کے ذہنوں میں موجود ہوتے تھے، اور یہ پتھر مورتی بطور علامت ایسا کبھی نہیں کیا تھا انہوں نے کہ اپنے بیٹے کی تصویر اور اپنے بیٹے کی شکل کا بت بنایا ہو۔ بت بناتے ہوئے یہ تصور رکھتے تھے کہ یہ ابراہیم خلیل کی طرح کا بت ہم نے تراشا۔ سن رہے ہیں؟ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں الہم ارجل یمشون بہا، یہ تم نے جو اپنے بتوں کے پیر بنا رکھے ہیں، اور کوئی ان میں چلنے کی طاقت بھی ہے، یہ چل بھی سکتے ہیں؟ تم نے جو ان کی آنکھیں کان بنا رکھے ہیں، ہاتھ بنا رکھے ہیں، کیا ان میں پکڑنے کی، دیکھنے اور سننے کی طاقت بھی ہے؟ چلو تمہاری جو ان سے توقعات وابستہ ہیں نا، زور لگاؤ، انہیں جمع کرو، اور میں اللہ کا نبی میرے خلاف تدبیریں کرو اور میرے خلاف چال چلو، مجھے ذرہ بھی مہلت نہ دو، میں تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، جو جو کر سکتے ہو میرے خلاف کرو۔ آپ کے پاس بھی کوئی بت ہے؟ وہ ہمارے بتوں سے اور ہمارے ان معبودوں سے سٹرانگ ہو؟ فرمایا بت کوئی نہیں میرے پاس کیا ہے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، تمہارا انحصار ان بتوں پر، تمہاری توقعات ان بتوں پر، تمہاری دلی وابستگیاں ان بتوں کے ساتھ، اور میں تمہیں بتاؤں کہ میں ان بتوں پہ انحصار نہیں کر رہا، بلکہ ان ولی اللہ، میرا کارساز اللہ ہے، میری امیدیں، میری توقعات پروردگار عالم سے وابستہ ہیں۔
الذی نزل الکتاب، وہ جس نے کتاب اتاری ہے۔ کیا تعارف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ میرا اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے۔ یہ نہیں کہا وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے ہمیں، یہ بھی نہیں بولا وہ اللہ ہے جس نے ہمارے رزق کا انتظام کیا ہے، یہ بھی نہیں بولا کہ وہ اللہ ہے جس نے ہمارے رہنے کے لیے زمین کشادہ بنا دی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ولی اللہ، میرا کارساز اللہ ہے۔ کون؟ الذی نزل الکتاب، وہ جس نے کتاب اتاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو کتاب ہے یہ عربی زبان میں ہے، اور عرب والے بڑے شاعر ہیں، بڑے ادیب ہیں، بڑے قادر الکلام ہیں، انہیں بڑا عبور ہے اپنی زبان پہ، بڑی گرفت ہے اپنی زبان پہ۔ دوسروں کو وہ عجمی بولتے ہیں، گونگے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اپنے سوا وہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں یہ عجمی ہیں، گونگے ہیں، انہیں تو بولنا ہی کوئی نہیں آتا۔ ہم بڑے قادر الکلام ہیں، ہمیں بڑی گفتگو آتی ہے، ہم زبان کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ اس کی بنائی زمین کا مقابلہ تم کیا کرو گے؟ اس کے بنائے آسمان کا مقابلہ تم کیا کرو گے؟ اس کے بنائے انسان کا تم مقابلہ کیا کرو گے؟ اے مکہ والوں، تمہیں جو عربی زبان پر بڑا عبور ہے، عبور ہونے کے باوجود اس کی لائی عربی کتاب کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھے آپ؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ دوست ہے نیک لوگوں کا، متقی لوگوں کا، پرہیزگاروں کا۔ میرے کام بنانے والا بھی وہ اللہ، میرے ماننے والے لوگوں کے کام بنانے والا بھی وہ اللہ۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اللہ کے سوا جن کی تم پکارے کر رہے ہو وہ تمہارا تعاون نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مرادوں کو پہنچ نہیں سکتے، تمہیں پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ بولے ولا انفسهم ینصرون، وہ تو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ گھر میں موت آ گئی ہے، ساری زندگی بڑا تقوی ہے ان کا، بڑی طہارت ہے ان کی، اٹھ نہیں سکے وہ اپنی جگہ پہ، غسل نہیں کر سکے وہ اپنا، کفن اپنے اوپر نہیں لگا سکے، قبرستان میں نہیں جا سکے، قبر میں نہیں جا سکے، ہر معاملے میں وہ محتاج ہو گئے، بیمار ہیں، محتاج ہیں، انہیں کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے وہ محتاج ہو گئے۔ لہذا ولا انفسہم، تمہیں کیا وہ تعاون فراہم کریں گے؟ وہ تو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے بلاؤ ان میں سننے کی صلاحیت و طاقت نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، ایک معنی اے میرے پاک پیغمبر، وَتَرَاهُمْ، آپ جب ان بتوں کو دیکھیں، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، ان کی آنکھیں ایسے تراشی گئی ہیں لگتا ہے کہ وہ ہماری جانب دیکھ رہے ہیں۔
نقشہ ایسا بنایا گیا ہے، لیکن وہم لا یبصرون، ان میں دیکھنے کی طاقت۔ دوسرا معنی عرض کرنے لگا، اے میرے پاک پیغمبر، یہ جو مشرک آپ کے سامنے کھڑے ہیں انہیں آپ دیکھیں، ینظرون الیک، دیکھ تو آپ کی طرف رہے لیکن لا یبصرون، آپ کے دلائل اتنے طاقتور ہیں کہ یہ مشرک آپ سے آنکھیں ملانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ سمجھے جی؟ یہ دوسرا معنی۔ خذ العفو، آپ درگزر سے کام لیں، معافی، عفو، درگزر، نرمی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ نیکی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ضدی لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان سے آپ کنارہ کش ہو جائیں۔ آیت مبارکہ اتنی ہے، امام مفسرین اکرام نے لکھا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں بھی جانتا نہیں، پوچھ کے آتا ہوں۔ گئے، واپس آئے، آ کر مفہوم بتایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، بہقی کی روایت ہے اور دیگر روایات بھی بہت ساری ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خذ العفو، عفو درگزر کرو، وامر بالعرف، نیکی کا حکم دو، اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سل من قطعک، جو بندہ تعلق توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، سل، آپ اس سے تعلق قائم کر کے رکھیں۔ واعف عمن ظلمک، جو آپ پہ ظلم کر رہا ہے آپ معافی دیا کریں، درگزر کر دیا کریں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَا أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو برائی کا ارادہ رکھتا ہے آپ جواب میں نیکی اور بھلائی کا ارادہ رکھ لیا کریں۔ ایک مرتبہ ایک بندہ ہے، عیینہ نام ہے، مدینہ طیبہ میں آ گئے اور ان کا بھتیجا ہے حر بن قیس، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اس کا بڑا مقام و بڑا رتبہ ہے۔ وہ عیینہ ہے، حر بھتیجا لگتا ہے، اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، امیر المومنین سے میں نے ملاقات کرنی ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیرے بڑے تعلقات ہیں، لہٰذا کوئی ٹائم بنا دے تاکہ میں حضرت عمر سے جا کر ملاقات کر سکوں۔ وقت بن گیا، حر بن قیس نے عیینہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں لا کر حاضر کر دیا، میل ملاقات ہو گئی۔ اب عیینہ ہے، سامنے حضرت عمر ہے، بڑی سختی کے ساتھ عیینہ کہنے لگے، آپ ہمیں تحفے تحائف بھی نہیں دیتے، آپ ہمارا وظیفہ بھی زیادہ نہیں کرتے، اور آپ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آپ فیصلے بھی نہیں کرتے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زلزلہ آیا، زمین کپ کپ آئی، آپ نے پاؤں مار کے کہا تھا، حرکت کیوں کر رہی ہے؟ میں عمر نے کب تیرے اوپر بے انصافی کی ہے؟ عیینہ حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ تو ہمیں وظیفہ بھی ٹھیک نہیں دیتا اور تو ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ بھی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا، اسے سزا دوں میں، یہ کون ہوتا ہے میرے متعلق یہ کہہ کہ تو انصاف نہیں کرتا، حالانکہ میں تو منصف ہوں،
میں نے تو ہمیشہ انصاف کیا ہے۔ جیسے حضرت عمر کو غصہ آیا، جذباتی ہونے لگے، سزا کا حکم دینے لگے، تو حر بن قیس کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کریں، یہ جاہل ہے عیینہ، آپ اس جاہل سے کنارہ کش ہو جائیں۔ آیت مبارکہ سننے کی دیر تھی، حضرت عمر فاروق کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے اللہ کی کتاب کے حکم آ جانے کے بعد حضرت عمر اس حکم پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ جلدی فرمایا کرتے تھے۔ الہم ارجل یمشون بہا، آیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلے، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑے، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنیں۔ کہہ دیجئے بلاؤ تم اپنے شرکاء کو، پھر تدبیریں کرو میرے خلاف، نہ مہلت دو مجھے۔ بے شک ولی اللہ، میرا کارساز اللہ ہے، وہ جس نے کتاب اتاری، اور وہی کارساز ہے نیک لوگوں کا۔ والذین تدعون، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ اپنی مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اور اگر آپ بلائیں انہیں رہنمائی کے لیے تو نہیں سنتے۔ دیکھیں گے آپ انہیں، ینظرون الیک، دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی طرف، وہم لا یبصرون، اور وہ نہیں دیکھ رہے۔ خذ العفو، درگزر کیجئے، یعنی عفو درگزر کو تھام لیجئے، وامر بالعرف، اور اچھائی کا حکم دیجئے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔